غالب کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ نکتہ چی یہ غالب اپنے محبوب کے خاص صفت بیان کر رہے ہیں۔ نکتہ چی ہے میں کہ نکتہ چی ہے کہ وہ بہت، اس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال کھینچنے والا، کرٹیسائز کرنے والا، مین میخ نکالنے والا، برائیاں اور کمیاں گنوانے والا، نکتہ چی۔ تو نکتہ چی ہے وہ جو میرا محبوب ہے، بہت بڑا نکتہ چی ہے۔ غم دل اس کو سنائے نہ بنے، میں اس کو اپنے غم دل سناؤں تو کیسے سناؤں؟ وہ تو ہر بات پہ کرٹیسائز کرے گا، مذاق اڑائے گا، شرمندہ کر دے گا، میں اپنی بات تو کہیں نہیں پاؤں گا۔ تو بہت بڑی خصلت ہے اس میں۔ نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ یہ اپنی بات بنانا چاہتے ہیں، اپنا حال دل سنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کر نہیں پاتے۔ پتہ ہے اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کرٹیسائز کر کے رکھ دے گا، شرمندہ کر کے رکھ دے گا۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ میں اسے بلاتا تو ہوں، لیکن یہ میرا بلانا کافی نہیں ہے کہ میرا محبوب آ جائے ہمارے پاس، بلکہ اس کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ خود اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہاں مجھے چلنا چاہیے۔ تو میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، کچھ ایسا ہو، کاش، اس کی خواہش ہے کہ کاش ایسا ہو جائے کہ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ اسے بھی ایسا خیال آئے، میرا خیال ایسا تڑ پائے کہ بنا آئے نہ بنے، اسے آنا ہی پڑے۔ کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے، بھول نہ جائے، کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے۔ جب میں اسے ستاتا ہوں تو وہ اسے کھیل سمجھتا ہے، میرا محبوب اسے کھیل سمجھتا ہے۔ تو اگر کھیل سمجھ رہا تو کل وہ بھول سکتا ہے، اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، کھیل کو یہ ترک کر سکتا ہے، اسے بھول بھی سکتا ہے۔ کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ستانے کو یا میری شرارت کو اس نے جو کھیل سمجھا ہے، تو ایسا ہو کہ بنا میرے ستائے اسے چین نہ آئے، تاکہ وہ اسے کھیل نہ سمجھے، وہ اسے بھول نہ جائے۔ اور اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ اب اس نزاکت کو کیا کہا جائے، وہ اتنا بھلا ہے، وہ اتنے بھلا شخص ہے وہ، لیکن نزاکت اس قدر ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے نہ بنے۔ ہاتھ لگاؤں تو ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ مرجھا جائے، ہو سکتا ہے اسے چوٹ لگ جائے۔ تو اس نزاکت کا برا ہو کہ بھلا ہے تو کیا، انسان تو بہت اچھا ہے، لیکن ہاتھ آوے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ اگر ہاتھ آ بھی جائے تو وہ ہاتھ لگائے نہ بنے۔ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ یہ اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی۔ آنکھ کھول کے دیکھیے تو دنیا میں چاروں طرف اس کے جلوے، اللہ کے جلوے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی خدائی نظر آ رہی ہے، لیکن جس نے یہ بنایا ہے، جس نے یہ سب کچھ، یہ جس کی جلوہ گری ہے، اس نے وہ پردہ کر رکھا ہے کہ اٹھائے نہ بنے۔ یہ پردہ اٹھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس خدا کو، اس اللہ کو دیکھ سکوں کہ یہ کس کی جلوہ گری ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ تمام دل میں کس کے ہیں۔ اور غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے۔ غیر کہا جاتا ہے رقیب کو، جو رقیب ہے یا پھر غیر ہے، بالکل پرایا شخص۔ تو وہ اس کے ہاتھ کوئی خط لگ گیا ہے جو اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، اور وہ اس طرح اسے نمایاں کر کے خط کو ہاتھ میں لیے اس طرح پھر رہا ہے کہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا ہے تو اسے بتائے نہ بنے۔ وہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ یہ خط کس کا ہے اور کس کے نام ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق وہ آگ ہے غالب کہ اگر کوئی لگانا چاہے تو یہ آگ لگتی بھی نہیں ہے، اور اگر لگ جائے پھر وہ بجھانا چاہے تو عمر گزر جاتی ہے، لیکن یہ آگ کبھی نہیں بجھتی ہے۔ عشق کی آگ ایسی ہوتی ہے۔
اس غزل میں اتنا ہی. ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا, ہمیں انتظار رہتا ہے. ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے.